اور سگا بیٹا محمد یوسف اکلوتا سخت مخالف، وہ کہیں یہ کہ آپ پاگلوں کا کام شروع کر دیں۔ ان کا ذہن ذوق سارا تعلیمی تصنیفی۔ 21 سال کی عمر میں طحاوی کی شرح لکھی، جو حدیث کی مشکل ترین کتاب ہے طحاوی، اس کی شرح 21 برس کی عمر میں لکھی۔ اور حیات الصحابہ جیسی کتاب تو ساری دنیا کے علماء تسلیم کر گئے کہ سیرت میں یہ وہ شخص بدیع تھا، بدیع سیرت کے، کہ سیرت کے عنوان پر آج تک کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی۔ سیرت کا عنوان ہوتا تھا زید بن ثابت، نیچے اس کی سیرت اور حالات، عمر بن خطاب، نیچے ان کی سیرت، حالات، واقعات اور ان کے فضائل اور مناقب۔ یہی 14 صدی میں تمام مصنفین کا طرز رہا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے اسلوب جدید دیا، بدیع اسلوب، آج تک کوئی یہ اسلوب لے نہ سکا۔ حیات الصحابہ ہے سیرت، لیکن حیات الصحابہ، کیف کانت صلاتہم، کیف کان علمہم، کیف کان جہادہم، اس کے نیچے کئی صحابہ کے واقعات۔ یہ ایک کو عنوان بنا کے نہیں، عنوان صفت کا اور نیچے واقعات مختلف شخصیات کے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تصنیف و تالیف کی تاریخ میں۔ اس کتاب نے اتنی قبولیت حاصل کی کہ دنیا کے ہر بڑے مکتبے میں حیات الصحابہ پڑھی ہوتی۔ تو ان کا تو ذہن تھا سارا تعلیمی اور تصنیفی۔ وہ کہیں یہ میرے ابا کو ہو کیا گیا، ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہو چکا تھا۔ تو باپ بیٹے میں ٹکراؤ ہے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، مولانا سعید احمد خان صاحب، یہ ساتھی ہم نوا، اور بیٹا محمد یوسف سخت مخالف۔ میاں جی بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں ان سے ملا تھا نظام الدین میں، 82-83 میں گیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں مولانا الیاس صاحب بھیجتے کہ جاؤ یوسف کو کارگزاری سناؤ، شاید اس کا کوئی دل نرم پڑے۔ تو جب ہم جاتے تو اپنے لکھنے پڑھنے میں لگے ہوتے تھے، تو ہمیں دیکھتے ہی کہتے مجھے پتہ چل گیا ہے تمہیں بوڑھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو کارگزاریاں سناؤ، بھاگ جاؤ، میرے پاس کوئی وقت نہیں تمہاری فضولیات سننے کے لیے۔ کہ ہمیں بھگا دیتا تھا مولوی یوسف، کہتا تھا مجھے پتہ ہے تمہیں بوڑھے نے بھیجا ہے کہ جاؤ اسے کہانیاں سناؤ، میں نہیں آتا تمہاری کہانیوں میں۔ بیٹے مخالف تھے۔ تو 1944 میں جب مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہونے لگا ہے تو انہوں نے مولوی یوسف صاحب کو بلا کر کہا بیٹا آجا مل لے، میں جا رہا۔ وہ جو سینے سے لگایا اس میں نسبت اللہ نے منتقل فرما دی۔ اور مولانا یوسف صاحب نے فرمایا اپنے باپ کے مرنے سے ایک دن پہلے مجھے تبلیغ پہ 100 اعتراض تھے، 100 اعتراض۔ باپ کے مرنے کے بعد اللہ نے تبلیغ کا کام کھولا۔ مولانا الیاس صاحب تبلیغ کے کام کو اجمالی طور پر چھوڑ گئے تھے، مولانا یوسف صاحب نے اس کو کھولنا شروع کیا۔ دن میں 18 گھنٹے بولنے والا آدمی تھا، سوائے سونا اور نماز اور لکھنا، ان 3 اوقات کے علاوہ وہ شخص کی زبان بند نہیں ہوئی۔ مسلسل جیسے اللہ بلوا رہا تھا۔ بھرپور جوانی میں چلے گئے، 48 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ وہ 27 سال کی عمر میں امیر بنے، بالکل نوجوان بلکہ بچے۔ اور مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولوی یوسف ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھیلتا تھا، لیکن جب وہ امیر بنا تو آہستہ آہستہ اس کا رعب ہمارے اوپر چھاتا چلا گیا، اور اپنی جہد اور قربانی سے ان کی ہیبت ہمارے دلوں پہ قائم ہو گئی۔ ایک دفعہ 3 گھنٹے بیان فرمایا اس حال میں کہ یہاں ایک پھوڑا تھا جس سے خون مسلسل رس رہا تھا، تو ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ یہاں رکھتا تھا کپڑا، جب وہ خون سے تر ہو جاتا تو وہ ہٹا لیتا، دوسرا رکھتا تھا، پھر وہ خون سے تر ہو جاتا، وہ ہٹا لیتا، پھر وہ تیسرا رکھتا تھا، اور وہ مسلسل بیان فرماتے رہے۔ باپ والی کیفیت منتقل ہو گئی کہ مولانا الیاس صاحب کے یہاں پھوڑا نکل آیا، پھوڑا، اب اس کو کٹ دینا تھا، کٹ دینے میں تکلیف ہونی تھی، تو مشورہ کر رہے تھے کہ اس کو کریں کیسے۔ تو مولانا الیاس صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا ایسا کرو کچھ میواتی میرے آگے بٹھا دو، پھر جو مرضی مجھ سے کر لینا۔
تو انہیں کچھ میواتی آگے بٹھائے، مولانا الیاس صاحب نے بیان کرنا شروع کر دیا اور ہاتھ یوں کر دیا، تو انہیں سارے ہاتھ کو کھرچ کھرچ کے صاف کیا، لیکن ان کا ہاتھ ایسے بھی نہیں ہوا اور وہ یوں بھی نہیں ہوئے۔ اس قدر انہماک اور فنائیت اللہ نے عطا فرما دی باپ بیٹا کو، کہ اللہ نے ایک چیز کو وجود دینا تھا